السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے جہاں پہ شرعی نظام نافذ ہے اور کہنے کی حد تک لوگ اس پر عمل پیرا بھی ہیں، لیکن اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن نظریات اور جس طرز زندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے اس ملک کو بنایا گیا، آج یہ ملک ترقی اور ڈیموکریسی کے نام پر واپس انہی خصلتوں کا محور بن چکا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے اور غلطی کہاں پر ہے۔ میرا نام ہے عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی انسائیڈ آؤٹ۔ اب اگر دن کے آغاز کی بات کریں تو کوئی بھی صبح جلدی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، ہاں آفس جانے کی جلدی ضرور ہوتی ہے۔ صبح کا آغاز جو ہے وہ نماز اور قرآن پاک کے بجائے سارے دن کے پلان بنانے سے ہوتا ہے، یعنی کہ روزی کی فکر تو ہوتی ہے لیکن رازق کی نہیں، ترقی کی فکر تو ہے لیکن فلاح کی نہیں۔ جاب والا یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے کم سے کم کام کرنا پڑے، جبکہ کاروبار والا یہ سوچتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ریٹ لگائے اور زیادہ منافع کمائے۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جتنا مرضی منافع کما لو، جب قبر میں جانا ہے، جب موت آنی ہے تو تم نے کون سا ارمانی یا وساچی کے برانڈ کا کفن پہننا ہے؟ تب تو لٹھے کے 2 گز ہی لگنے ہیں، تو پھر اپنی آخرت خراب کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اب اگر ماحول کی بات کریں تو ہر کوئی بولتا ہے کہ باہر کا ماحول بہت خراب ہے، مگر یہ کوئی نہیں سوچتا کہ باہر کے ماحول کو خراب کرنے والے وہی انسان ہیں نا جو گھروں کے اندر رہتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ گھر میں رہنے والے اور باہر کا ماحول خراب کرنے والے الگ الگ دنیا کے لوگ ہیں، یا پھر ماحول گائے بھینسوں کی وجہ سے تو خراب نہیں ہے نا جناب۔ اب ہر کوئی اگر اپنے کردار کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال لے تو ماحول تو خود بخود اچھا ہو جائے گا نا۔ اب اگر حکومت کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر فلاں نے کھایا تو لگایا بھی۔ اب بھائی سوال یہ ہے کہ کیوں کھایا؟ وہ اس کا پیسہ تھا جو اس نے کھایا۔ کیوں باہر کی دنیا نے اس ملک کو کبھی کسی چیز میں خود کفیل نہیں ہونے دیا؟ کیوں ہمارے حکمران ڈیموکریسی کی آڑ میں باہر کی دنیا کے سامنے بھیڑ بنے ہوئی ہیں؟ کیوں اس ملک کو قرضوں کے شکنجے میں جکڑا گیا؟ ملک کے حالات تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، تو قرضے لے کر ترقی کہاں پہ ہوئی ہے؟ کیا وہ پاکستان کسی اور پلانٹ پر ہے جہاں پر قرضوں سے لی گئی رقم لگائی گئی ہے؟ کوئی ووٹ کو عزت دو کے نام پر سیاست کر رہا ہے تو کسی کا بھٹو زندہ ہے اور کوئی ریاست مدینہ کے نام پر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیا اسلام میں حکومت کا یہی اسلوب ہے؟ آج کل ہر کوئی فرقہ بندی پہ زور دیتا ہے اور صرف اپنے فرقے کو رائے حق بتاتا ہے اور دوسرے فرقے والوں کو غیر مقلد کہتا ہے۔ تو کیا یہ مسلمانوں کو ایک امت بننے سے روکنے کی سازش تو نہیں ہے؟ ایسا ملک جہاں دین کی راہ پہ چلنے والوں کو اور لوگوں کے بیچ میں اسلام کے اصلی تشخص کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنے والوں کو انتشار پسند کہا جاتا ہے، جہاں دین کا کام کرنے والی جماعت کو کالعدم کہا جاتا ہے، جہاں ناموس پہ کھڑے ہونے والے کو سزائے موت دی جاتی ہے اور گستاخی کرنے والوں سے ڈرا جاتا ہے، کیا اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے یا یہی اسلام کا اصلی تشخص ہے؟ اور پھر اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ یہ ہر جمعے میں ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ حضرت عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرما۔ عورتوں کے حقوق کی بات کریں تو پوری کائنات میں جب سے دنیا ہے اور جب تک رہے گی جتنے حقوق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیے کیا کوئی اور دے سکتا ہے؟ تو اب ان کو کون سے حقوق چاہیے؟ اگر حقوق یورپ والے چاہیے تو یہ وہیں کیوں نہیں چلی جاتی؟ وہاں حقوق مانگنے بھی نہیں پڑیں گے، کیونکہ اسلام تو حدود و قیود کی پابندی کا نام ہے۔ شادی بیاہ میں تنگ کپڑے پہن کر فل بن ٹھن کر جب گھر کی عورتیں اور لڑکیاں جاتی ہیں اور مووی میکرز اور فوٹوگرافرز کے سامنے پوز بنا کر پکچر اور مووی بنواتی ہیں، تب ان خود ساختہ غیرت مندوں کی غیرت کہاں جاتی ہے جو خود کو بڑی توپ سمجھتے ہیں غیرت کے نام پر؟ جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ سالوں بعد ایک خوشی کا موقع تو آیا ہے، جی بھر کر ارمان نکالیں گے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جہنم کے فرشتے بھی جی بھر کر ارمان نکالیں گے ان کے وہاں پہ۔ تو کیا اسلام اور ہماری شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ لڑکیاں چاہے اسکول کی ہوں، کالج کی ہوں یا یونیورسٹی کی، جو لباس وہ گھر سے پہن کر نکلتی ہیں وہ اس گھر کے مردوں کی غیرت کی عکاسی کرتا ہے۔ پینٹ شرٹ پہننا، ڈیپ کلیویج، ٹراؤزر، ٹی شرٹس، یہ سب ڈریسز کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس؟ گھر کے سربراہ مردوں کی کمائی سے ہی آتے ہیں نا۔ تو اپنی غیرت کا جنازہ تو وہ گھر سے نکال کر بھیجتے ہیں، باہر کا کوئی کمینہ تو صرف اس راہ چلتے ہوئے جنازے کو کندھا دیتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو شریعت کی حدود کے مطابق لباس نہیں پہن سکتا ان کے دل میں دین کا احترام کتنا ہوگا؟ ٹی وی ڈراموں کی بات کریں تو آج کل سوائے عشق کے کچھ دکھایا ہی نہیں جاتا، جیسے یہ عورت سے عشق کرنا ہی ایک مسلمان کی پہچان ہو اور یہی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد ہو۔ نازیبا لباس، فحاشی، عریانی، جدت اور ترقی کے نام پر بے حیائی، مارننگ شوز میں ڈانس، ایوارڈ شوز میں زو مینی باتیں اور بے حیائی۔ کیا اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں یہی سب کچھ ہونا چاہیے؟ کتنے بڑے المیے کی بات ہے کہ ملک تو پاکستان چاہیے لیکن ماحول یورپ والا چاہیے۔ غلطی باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر ہے۔ غلط پاکستان کا نظریہ نہیں، خرابی آج کل کے جدت پسندوں کے نظریات میں ہے۔ ذرا نہیں، پورا سوچئے۔